ہتھاں دے نال بت بنا کے انہاں دی پوجا پہ کردے ہوندے نے، حتیٰ کہ ایسی اندھیر نگری کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا چچا عازر جڑا سی بت پرست بھی سی تے بت کر بھی سی، بت بناتا بھی سی تے بیچتا بھی سی۔ اس دے وچ عازر دا ایک بہت بڑا کمال سی، آپ سے پورے فن سی جس دی وجہ کے نال لوگ آکے آپ نے کو بت لے بھی جاندے سن اور آپ نے سلامیاں بھی کرتے سن۔ آپ دی چچا عازر کے بیٹے بت لے کے بازار دے وچ جاندے نے، بڑی مہنگی قیمت فروخت کر کے آندے نے۔ ایک ایسا وقت بھی آیا عازر نے بت تیار کیتے اپنے بیٹیاں نوں بھی دتے، یا بازار دے وچ بیچ گیا تے رب دے پیارے خلیل نوں بھی آکھیا کہ اے ابراہیم تسی بھی اور بڑے ہو گئے ہو، این کرو تسی بھی بت لے جاؤ اپنے گراواں دی طرح، تسی بھی ہو بازار دے وچ جا کے بیچ کے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بت لیا تے لے کے چل پئے۔ عازر نے جڑے بیٹے سن بازار میں جدوں جاندے سن، بازار میں جا کے اعلان کردے سن جیڑا رزق روزی دا تانے دے اے میرا بت لے لگے، اس دے وچ ایک کمال ہے کہ تسانوں رزق روزی دی ضرورت ہوئے گی، اے بت تواڈے گھر دے وچ ہوے گا، تسانوں روزی دی کمی نہیں ہوئے گی۔ دوسرا بھائی آواز دیتا ہے بازار دے وچ جا کے جڑا اولاد دا تانے دے اے میرے کولوں بت لے جاؤ، اس دے کولوں تسی اولاد منگو گے تو سانوں اولاد ملے گی۔ کوئی آواز دیتا ہے کہ میرا بت لے جاؤ، جدوں بھی تو سانوں کوئی پریشانی دا عالم ہوئے، تو سانے پہ کوئی سختی مصیبت آن لگے، اے بت دے سامنے تسی فریاد کرنا، اے تو ساری مشکل ٹال دے گا۔ اے سارے دے سارے اے جڑے بہانے سن صرف لوگوں کو بیچن دی خاطر سن۔ رب دا پیارا خلیل انہاں نوں بھی بت ملیا، بازار دے وچ پہنچے، قربان جائیے رب دا پیارا خلیل نمرودی حکومت کافراں دے سامنے رب دا پیارا خلیل جڑا ہے حق بات پیا کردا۔ رب دے پیارے خلیل نے پتروں کے کل کیتا کاٹے دے وچ رسی پا لئی، رسی پا کے پتروں دریکدا جاندے، جدوں بازار دے چوک دے وچ پہنچیا ہوکا دے ابراہیم خلیل ربا، اے بت لے لو تے جسم جہنم وچ جان۔ حق بات دا اعلان پیا کردا ہے، رب دا پیارا خلیل پیا دسدا ہے اے بت میں اس کی دسنا مائے سندا بھی کوئی نہیں، سناندا بھی کوئی نہیں، اپنے آپ مار تو بچاندا بھی نہیں، کسی مصیبت تو بچاندا بھی نہیں، جس نے جہنم میں جانا اے لے لو، اس دا فائدہ دے کھ بھی نہیں، تسی جانو تے اے مڑ جانے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارا کچھ دس دیتا کہ بد نصیبو اس میں پوچھ دے پہ ہو، اس میں خدا منی کھڑے ہو، خدا منو اس میں مجرہ وعدہ شریک جڑا ہر ایک نو پیدا پیا کردا ہے، ہر ایک نو رزق روزی پیا دیندا ہے۔ آخرکار جدوں رب دے پیارے خلیل نے حق بات دا اعلان کر
کوئی بھی خریدار سامنے نہ آیا، آخر رب دا پیارا خرید اعلان کرتا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وچ دنی جڑا دیوا بال تے آمد اس نو کری تے رب بنا جڑا غیر پوجے تے مڑکی نام ادا مڑ لئی۔ ایک مائی اس نے گردی کھڑکی کھولی کھول کے آواز کی ابراہیم دسو تو ساڑا چادر کتھے گئی؟ آپ نے فرمایا اما جان دسو میرے چچا کے نال کام کی۔ اس مائی نے دسیا کہ بیٹا میں انہوں نے کنو بوٹو خریدنا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قوم حکیمانہ انداز نال رب دی وعدانیت دسنا چاہتے سن۔ پوچھے اما جان کہ جیڑا پہلے ساڑا وہ کتھے گیا؟ مائی نے دسیا بیٹا ابراہیم رات میں چور آئے نے کہ میرا خود چوری کر کے لے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اما جان جیڑا خود اپنے آپ چورا کو بچا سکتا نہیں اس تیری کڑی حفاظت کرنی۔ اگر ضرورت بھی قسم ہے شوق ہے بت لین دی کہ بت ہے میرے بولے لے لو۔ مائی جواب دینی کہ بیٹا تسی خود آنکھ دے ہو اعلان پہ کر دے ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دکھ دیتا نہ سکھ دیتا نہ سنتا نہ سناتا ہے کہ بیٹا میں نے اس کی کرا خرید کے قربان جائیے۔ رب نے پیارے خلیل نے فرمایا مجان اگر تسی چاہتے ہو کہ جدو سانو کوئی مشکل پیش آوے تو ساری فریاد کوئی سنے میں تو سانو ایسا رستہ دسنامہ ایسا رات اولا شریف دسنامہ اس کے سامنے تسی اپنی فریاد پیش کرو گے وہ سنے گا بھی صحیح تے مدد بھی کرے گا۔ مائی نے جواب دیتا کہ بیٹا وہ جڑا ایڈا عرفہ تے آدھا شان واڈا بھی میں تے ماری گئیاں اٹھے تک پہنچن واقعے بھی طاقتوں کی ضرورت ہوئے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اما جان اٹھے پہنچن واقعے طاقتوں کی ضرورت نہیں، تحفے تے تحائف کی ضرورت نہیں، اٹھے تے اما جان صرف بس آج دی لوڑے تے ایک کلمہ پڑھن دی لوڑے تو سادہ تعلق اس دی ذات نال مل جائے گا۔ ضعیفہ مائی نے جب سنیا ایسا خدا ہوئے جڑا سنی بھی صحیح جڑا فریاد پہنچے بھی صحیح مدد بھی کرے، کیوں نہ میں اس ذات نال تعلق اپنا کر لوں اس نو مان لوں۔ ضعیفہ مائی نے عرض کی تھی کہ اے ابراہیم میرا تعلق اس ذات نال جوڑ دو، میں اس رب نو بننا چاہنی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اما جان جڑا میں کلمہ سانو دسنا وا اے کلمہ تسی پڑھ لو، اے کلمہ تسی پڑھ لو گے تو ساڈا تعلق جڑا وے اس وحدہ لا شریک نال جڑ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اما جان وہ کلمہ صرف مختصر جیا کلمہ اے پڑھ لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھ کے میں نے سنایا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اما جان سی رب دے پیارے نبی نو من رہے سڑا تلک وحدہ لا شریک بنار ہو جائے گا، کوئی مشکل آئے گی دی بارگاہ دی فریاد کرنا میں اے جیڑے گن گن کے کوئی ایک روپیہ من جائے کوئی 100 روپیہ من جائے کوئی سورج نو کوئی ستارے نو کوئی بتا نو انہا تو جان چھٹ جائے گی۔ آخر کار اس معنی تعلق اس وحدہ لا
شریف کے نال جوڑ دیتا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام اس بت نو گھسیٹ دیا ہوئے رسی پا کے واپس آدم دے کول پہنچ آدم نے پوچھا ابراہیم بیٹا اے بت بیچیا نہیں؟ آپ نے فرمایا چچا جی کسی نے لیا بھی ہے؟ آدم نے جواب دیتا کہ ابراہیم بیٹا یہ تے دسنا ہوتا ہے نا تمہیں تیرے بھائی چاہو کہ جا کے بدارن میں جا کے دستے نہیں اے لو اے تساڑے گنج میں جو سی سنو اے فیدہ دے سن اے سکھ دے سن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چچا جی اے جدی سن دے نہیں کوئی فائدہ دے نہیں کسی نے دکھ نہیں دے سکتے کسی نے سکھ نہیں دے سکتے میں ایک کی بھی اس کی تعریف کروں آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جا اپنے ہتھوں کے نال جس کو بنایا جائے وہ عبادت کی لائق نہیں ہوتا عبادت کی لائق تو وہی ہے جس نے تو سانوں بھی پیدا کیتا ہے پوری کائنات میں جڑا پیدا کرنے والا رزق روزی عطا کرنے والا وہ لا شریک کی کوئی بھی آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا آدم بڑا خفیہ لاجواب بھی ہو گیا آخرکار اس نے ایک ترکیب سوچی لاجواب ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام لاجواب کرن باتیں ترکیب سوچی کہ اے ابراہیم اے جڑے تساڑے سامنے اے میرے ہتھاں دے تراشی ہوئے بہت پہنے اے تساڑی گواہی دے دن تو ساڑی نبوت دی اس وحدہ لا شریک دی اے گواہی دے دن کہ میں جیویں تسی آنکھو گے میں تو سانوں بھی من جانا گا تو ساڑے اس وحدہ لا شریک رب نو بھی من جانا گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چچا جی کیا تسی اس کر دے پکے ہو اگر اے بڑیڑے نے تو ساڑے ہتھوں کے تراشے ہوئے نے اے تو ساڑے معبود نے اے تو ساڑے بنائے ہوئے نے تو ساڑے سامنے پہنے اگر ایو میری رسالت دی گواہی دے دن نبوت دی گواہی دے دن اس وحدہ لا شریک دی گواہی دے دن کیا تسی اللہ پاک دی ذات کو من جاؤ گے آزر نہیں آخر ٹھیک ہے اے گواہی دے دن میں تو سانوں بھی من جانا گا تو سارے خدا بھی من جانا گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی ذات وجہ اپنی نگاہ کرم اٹھا دیتی کہ اے باری ذات اور تو جان کہ اے جانے کرم نوازی فرما دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہا بتاول اشارہ فرما دیتا جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہا بتاول اشارہ فرما دیتا بت جڑے نے بکار دے دور اٹھے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی نبوت دیاں گواہیاں بھی انہاں نے دے دیا اللہ تبارک تعالیٰ دی ذات دیاں بھی گواہیاں دے دیا جدو انہاں بتاں نے بول کے گواہیاں دے دیا بد نصیب منن دی بجائے مکر گیا آخر لگا اے ابراہیم اے بت نے جڑے میں بنانا وا کہ انہاں دی وجہ دے نال لوگ آ کے بڑی عقیدتاں دے نال پیسے منو دے جاندے نے نالے میرے ہاتھ چوندے نے نالے بھاری قیمت نال میرے کو خرید کے لے جاندے نے اے ابراہیم آج اے میں دیکھیا اے بت جڑے نے اے مورتیاں جڑیاں نے اے تو ساڈا کرما بردیاں پیاں نے اس بد نصیب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا معجزہ دیکھیا انہاں مورتیاں دے کولوں کلمہ اس لعین نے بد نصیب نے بردیاں سنیاں لیکن منن دی بجائے آدھے جڑا بھی آخر لگا کہ اے ابراہیم اے تے میں ویکھ لیا میں من لیا انہا مورتی
مورتیاں نے انہاں بتاں نے پکار کے تو ساڑی گواہی دیتی، تو ساڑا کلمہ پڑھیا، اس وحدہ لا شریک دی گواہی دیتی. لیکن اے ابراہیم کھیڑا تو ساڑا وڈا جادو ہے جیڑا انہاں مورتیاں تے بھی چل گیا. اس بد نصیب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نام نیا، اس دے رب نے بھی نام نیا. بد نصیب نے موجزہ ویکھیا، لیکن اس موجزے نو اس نے جادو قرار کر دیتا، لیکن مان کے تسلیم نہ کر سکیا. پتہ چلیا جیڑا کافر ہے اے بد نصیب ہوندے، اے اس کافر نے بد نصیب نے انبیاء نو ویکھیا، انبیاء دے معجزات ویکھے، سب کچھ ویکھیا، لیکن انبیاء دے معجزات بھی ویکھے، انبیاء دے دیدار بھی کر کے مان نہ سکیا. قربان جائیے ایسی انبیاء نو ویکھیا نہیں، انبیاء دے معجزات ویکھے نہیں، سنی ضرور نہیں، لیکن منی بیٹھیا کہ اے بار الہ تو بھی حق ہے، تیرے انبیاء بھی حق نے، تیرا محبوب بھی سچ ہے، تیرا کلام بھی سچ ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سب نو حق سچ من کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اور جب آخری وقت آئے اس وقت بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سب نو ایمان دی حالت وچ موت آئے. دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سب نو آخری وقت بھی کلمہ پڑھنا نصیب عطا کرے. آمین. الحمدللہ رب العالمین. حضرات نے سندا کی حضرات سنی.